السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے عنوان کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو سیکولر ذہن کے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ مولوی جنت اور جہنم کی رسید لے کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ ٹاپک، یہ عنوان ایسا عنوان ہے جس پر بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس عنوان کے تحت گمراہی اور بد مذہبی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس تعلق سے باضابطہ کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر ایسے لوگ ان فرامین کو پڑھنے کے بجائے چند فیمس لوگ جو یوٹیوب اور فیس بک پر فیمس ہیں ان کو سن کر فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم جنتی اور جہنمی فرقوں کے تعلق سے جو احادیث ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ جنت اور جہنم کی رسید لے کر بیٹھ گئے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں جنتی اور جہنمی کہنے والے؟ تو دراصل یہ لوگ قرآن و احادیث کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایک معصومانہ سوال کیا جائے کہ بتائیے کہ جو انسان کلمہ نہ پڑھے، اسلام نہ لائے، آپ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو بغیر سوچے سمجھے فوراً کہیں گے وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے اس وقت سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھلا کیا آپ بھی جنت کی سند لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر اس بیان کو آپ مان رہے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے، تو ان بیانات کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ضروریات دین کا انکار کیا تو بھی جہنم میں جائیں گے؟ بہرحال ہم ان احادیث کو ذکر کر کے آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق۔ حتیٰ ان کانا منہم من اتا امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدفعلی کی تو ضرور میری امت میں کوئی ایسا ہوگا جو ایسا کرے گا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً، اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار، اور وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ کہ وہ جنت میں جائے گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ہے حدیث کہ بہت سارے لوگ اس حدیث پاک کا دیدہ و دانستہ انکار کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ اکثر فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر سنتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ اب حقیقت حال یہی ہے کہ ہمیں فرقوں سے نفرت ہونی چاہیے،
جو فرقے بنائے وہ انسان غلط ہے، لیکن ہم یہاں غلطی یہ کرتے ہیں، یا یہ لوگ ایسی غلطی یہ کرتے ہیں کہ سب کو غلط کہنے لگتے ہیں۔ ہم سے مراد وہ لوگ جو ہمارے سنی بھائی ہیں، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی غلط کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط کہتے ہیں کہ سب غلط ہیں، صرف ایک بس مسلمان ہی مسلمان ہے۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ بھائی فرقے بنانا غلط ہے، مگر جنہوں نے فرقے بنائے ان کو بھی تو غلط کہنا چاہیے نا۔ ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک وہ جماعت رہے گی، تو جو لوگ اس جماعت سے نکل رہے ہیں، اپنا الگ فرقہ بنا رہے ہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن آج لوگ بجائے ان کو کہنے کے فرقہ حق کو ہی غلط کہنے لگتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج صلح کلی ایک فرقہ بنتا جا رہا ہے، طاہری ایک فرقہ بنتا جا رہا ہے، مرزا محمد علی انجینئر کا ایک فرقہ بنتا جا رہا ہے۔ تو لوگ ان کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جو فرقہ حق چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اسے بھی، اور اس کے علاوہ جو ان فرقوں سے پہلے چند اور فرقے، اہل تشیع کا فرقہ، اہل دیوبند کا فرقہ، نیچریہ کا فرقہ، اہل قرآن کا فرقہ، یہ جو فرقے بنے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اہل حق کو بھی غلط کہنے لگتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو فرقے نئے بنے ہیں ان کا رد کیا جائے، اور جو فرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے اور وہ حق ہے تو اس پر چلنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ مگر آج ہمارے کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھائی کہتے ہیں نہیں سب جنت میں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ ذرا اپنی بات کو دیکھیں، اور پھر آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں سارے جنت میں جائیں گے، سارے ٹھیک ہیں، تو آپ کی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نفی ہو رہی ہے۔ یا تو آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے اس تعلق سے۔ حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتائی کہ فرقہ حق ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا، تو وہ طریقہ دیکھنا چاہیے کہ آج کس میں موجود ہے۔ آج جتنے بھی فرقے ہیں ہر ایک کے عقائد موجود ہیں، نظریات موجود ہیں۔ اگر ہمیں واقعی تحقیق کی ضرورت ہے تو ان فرقوں کے عقائد و نظریات کو پڑھنا چاہیے تاکہ آدمی حقیقت تک پہنچے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو اس سلسلے میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو لازماً آپ پہنچیں گے کہ فرقہ حق اہل سنت و جماعت ہے، جو آج بریلوی نام سے مشہور ہے۔ یہی سواد اعظم ہیں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں۔ جو نظریات اللہ کے تعلق سے، اللہ کی ذات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور صحابہ کرام کے تھے، وہی نظریات آج اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے ہیں۔ اور جو نظریات صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھے، وہی نظریات آج اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ باقی جتنے بھی فرقے بنے یا بن رہے ہیں، آپ ان کے نظریات کو دیکھیں تو کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ان کے عقائد و نظریات بھی ان مسلمہ شخصیات کے علاوہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر آپ بہت گہرائی سے سوچیں کہ حضور فرما رہے ہیں ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں، لیکن آج جب آپ اپنے موبائل میں کسی کو سنتے ہیں، مثلا محمد علی مرزا انجینئر کو سنتے ہیں، یا طارق مسعود کو سنتے ہیں، یا طارق جمیل کو سنتے ہیں، یا اس طریقے کے کچھ گمراہ لوگوں کو سنتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ یہ خود ایک فرقے کی اشاعت کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو کبھی آپ یہ بھی سوچا کیجئے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، تو ہم ان لوگوں کی مانیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ آج بہت سارے لوگ تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ جی سب لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل دیوبند کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل سنت جو حق پر ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو ہم کیسے پہچانے کہ کون حق پر ہے؟ تو بھائی جب اللہ کے رسول نے ما انا علیہ وصحابی پہچان بتا دی ہے تو کیوں نہیں ہم غور کرتے اور کیوں نہیں علم حاصل کرتے کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عقیدہ تھا، اور آج یہ اپنے آپ کو حق کہنے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، اور آج اپنے آپ کو حق پر کہنے والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسا عقیدہ ہے؟ تو آپ جب اس پر ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو یہ سارے فرقے اہل سنت و جماعت کے علاوہ آپ کو انہی 72 فرقوں میں سے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان سے محفوظ رکھے۔ ایک دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، عن عبداللہ ابن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم قال ھذا سبیل اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی، ثم قال ھذا سبیل اللہ، پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا راستہ ہے، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ وقرأ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سیدھے خط کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ تمہیں اس سیدھی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اب آپ اس حدیث پاک میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے ارد گرد چند اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں لیکن ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا اور اپنی طرف بلا رہا ہے، لہذا تم اللہ کے ہی راستے کی اتباع کرنا اور ان دوسرے راستوں پر نہیں چلنا۔ اور اس پر قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم صرف میرے راستے کی اتباع کرنا جو سیدھا ہے، اور دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرنا، وہ دوسرے راستے یہی گمراہ اور بدعقیدہ فرقوں کے راستے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہیں جی، یہ مولویوں کے دھندے ہیں، یہ ایک دوسرے کو لڑاتے رہتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ ذات و برادری کے لیے رات و دن لڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ ہم ایسے لوگوں سے ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ذرا سوچیں اگر سب صحیح ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک راستے کی اتباع کیوں کرنے کو کہہ رہا ہے، باقی راستوں کی اتباع سے کیوں منع کر رہا ہے؟ اگر سارے صحیح ہیں، سارے صحیح ہیں تو اللہ کہتا نا اس کے سارے راستوں کی اتباع کرو، ایک راستے کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے راستے ہیں اہل تشیع کی شکل میں، اہل دیوبند کی شکل میں، اہل قرآن کی شکل میں، اہل حدیث کی شکل میں، نیچریہ کی شکل میں، یہ ایسے راستے ہیں جن کے اتباع سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی منع فرمایا ہے۔ آج بڑے فتنوں کا دور ہے، لوگ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، رات و دن موبائل چلا رہے ہیں، جس کو من چاہا سن لیا، کوئی حدیث نہیں، خالی ادھر ادھر کے واقعات، پھر اپنے مذہب کا پرچار کہ جی یہ مولویوں کے دھندے ہیں، سب مسلمان ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین فرقوں کے تعلق سے موجود ہیں ان کو یہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ تک پہنچا کر چند اور ضروری باتیں کروں گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون
کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا، تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ آپ ذرا دیکھیے اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اور سچ فرمایا۔ یقیناً آج ایسے گمراہ فرقے، ایسے گمراہ گروہ موجود ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں کہ نہ ہم نے کبھی سنی ہے نہ ہمارے آبا و اجداد نے سنی ہے۔ کہتے ہیں بھائی یہ جو 30 20 40 کا کھانا ہے یہ جہنم کی آگ ہے، اور پھر آ کے کھاتے بھی ہیں۔ اب بتائیے کیا آپ نے کبھی یہ سنا؟ لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن خود کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا بھی مطلب واضح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فریب دینے والے ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اللہ کے دین سے دور کرنے والے ہوں گے۔ اور ضروری نہیں کہ آج صرف یہود و نصارہ ہی مسلمانوں کی دشمنی کریں، بلکہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی شکلوں میں جو اپنے پیروکار پیدا کیے ہوئے ہیں، آج وہی لوگ امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے۔ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اپنے عوام کو خوش کرنا ہو نا، ان کی چاپلوسی کرنا ہو، تو صرف یہی کافی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سب مسلمان ہیں، کوئی یہ فرقوں کی بات غلط ہے تو لوگ سب کے سب خوش ہو جائیں گے اور اس بات کو ماننے بھی لگیں گے، جبکہ یہ بات اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ صرف آپ کا چندہ ہی لیتے رہیں گے؟ کیا آپ کے ایمان و عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کریں گے؟ یہ ہم پر لازم و ضروری ہے کہ آپ کے عمل اور عقیدے کی اصلاح ضرور کریں۔ لہٰذا آج جو یہ نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ فرقے سب کے سب غلط ہیں، اور جو اس وقت امت مسلمہ سے ہٹ کر کے ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، وہ صحیح ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ فرقہ حق وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اگر کسی آدمی کو اس پر شک ہو تو ہم اس کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ، اور قرآن و حدیث کے اعتبار سے اور اپنی کتب عقائد کے اعتبار سے آپ آئیے، بیٹھیے، گفتگو کیجئے، بالکل صاف واضح ہو جائے گا کہ آپ غلط ہیں اور اہل سنت و جماعت ہی حق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگی گزاریے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقے ہیں، جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، وہ ایک اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی کا دامن پکڑیے، ان گمراہ لوگوں کو سننا چھوڑیے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ آئے اور ہماری باتوں کو سنا۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ہر دن آپ سے چند ضروری باتیں کریں مختلف عناوین کے تحت، کیونکہ آج امت مسلمہ علم میں بھی بہت زیادہ دور ہے، عمل میں بھی بہت زیادہ دور ہے، عقائد لوگوں کے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہر آدمی موبائل چلا رہا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر ہر قسم کے آدمی کو سن رہا ہے جو غلط حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادہ سنی مسلمان بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔